بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الکریم الامین المکین الحنین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دوستو، آج کی ہماری یہ ویڈیو چند ایک شرعی سوالات کے حوالے سے ہے، جس میں ان سوالوں کے شرعی طور پر جو جوابات ہوں گے وہی دیے جائیں گے۔ تو چلیے ہم اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ عبداللطیف بھائی کریں گے جو ہمارے ساتھ ہیں۔ جی عبداللطیف بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ نماز کے دوران اگر پتہ چلے کہ سویٹر یا قمیض یا لباس میں سے کوئی چیز الٹی پہنی ہوئی ہے تو اس صورت میں کیا حکم ہے؟ کیا نماز توڑ دیں یا مکمل کریں؟ تو سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیں کہ کپڑا کوئی بھی ہے، اگر اس کو وجود پر پہنا ہوا ہے جس سے سطر ڈھانپا ہوا ہے، تو اس صورت میں نماز کے اندر کوئی خلل نہیں ہوگا، چاہے وہ سیدھا پہنا ہوا ہے یا الٹا پہنا ہوا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ ناپاک نہ ہو اور اس نے سطر کو ڈھانپا ہوا ہو۔ اس صورت میں نماز نہیں توڑیں گے، بلکہ انہی کپڑوں کے ساتھ جس طرح پہنے ہوئے ہیں نماز کو مکمل کریں گے۔ اس صورت میں نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خلل نہیں ہوگا۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے، کیا امام پہلی رکعت میں ثنا پڑھے گا یا نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ثنا جو ہے یہ نماز کے اندر پڑھنا سنت ہے۔ یہ امام ہو یا اکیلا منفرد ہو جو نماز پڑھ رہا ہے، دونوں صورتوں میں دونوں کے لیے نماز کے اندر اس کو پڑھنا سنت ہے، ٹھیک ہے، پڑھی جائے گی۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ اگر امام پہلی رکعت میں ثنا پڑھنا بھول جائے تو نماز کا کیا حکم ہے اور سجدہ سہو لازم ہوگا یا نہیں؟ امام ہو یا اکیلا منفرد جو نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ ثنا پڑھنا بھول جاتا ہے تو بغیر ثنا کے جو نماز ادا کرے گا اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ ثنا چھوڑنے سے سجدہ سہو لازم نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کے اندر ثنا پڑھنا سنت ہے، اگر سنت رہ جائے تو اس سے سجدہ سہو کرنا لازم نہیں آتا۔ ہاں، البتہ احتیاط کی جائے کہ جتنی سنتوں کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی وہ نماز مکمل ہوگی، اگر اس میں لحاظ سنتوں کا نہیں کیا جائے گا تو نماز نامکمل ہوگی۔ ہاں، البتہ نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ اگر ایک بندے کی جب صبح آنکھ کھلی تو نماز فجر کے وقت میں 5 منٹ باقی ہیں تو جس میں وضو کر کے 2 رکعت ادا ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں فرض پڑھیں یا سنت؟ برائے مہربانی رہنمائی فرمائیں۔ فجر کی جو نماز ہے اس کی سنتوں کے حوالے سے احادیث کے اندر بڑی تاکید آئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی سنتوں کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ تو جب آنکھ کھلی تو اس صورت میں چونکہ وقت نہیں ہے تو بندہ فوراً سے اٹھے، وضو کر کے فرضوں کو ادا کر لے۔ اگر سنتیں پڑھنی ہیں تو سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد وہ بندہ سنتیں پڑھ سکتا ہے۔ تو فرضوں کو پڑھا جائے گا، سنتوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ میرا 5واں سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں سے سپارے اور قیدے مدرسے میں بچوں کو لے کر دے سکتے ہیں یا نہیں؟ زکوٰۃ کے پیسوں سے مدرسے میں قیدے اور سپارے لے کر نہیں دیے جا سکتے۔ اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں وہ 10ویں پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ ہے، اس میں 8 مصارف بیان فرمائے ہیں۔
یعنی 8 طرح کے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور مدرسے کے اندر قیدے اور سپارے لے کر دینا یہ ان مصارف میں سے نہیں ہے، اور زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ زکوٰۃ کے پیسوں کا جس بندے کو دیا جا رہا ہے اس کو مالک بنا دیا جائے۔ تو لہٰذا یہ شرائط زکوٰۃ کی ادا کرنے کی جو ہیں وہ یہاں نہیں پائی جا رہی، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ کسی نے لے کر قیدے اور سپارے مدرسے میں رکھوا دیے یا بچوں کو لے کر دے دیے تو یہ الگ سے ایک صدقہ ہوگا، اس کا ثواب ہوگا، تو اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، زکوٰۃ الگ سے پھر ادا کرنی ہوگی اور اس بندے کو دینی ہوگی جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، یعنی جو صحیح معنی زکوٰۃ کا حق رکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ اگر قرآن کریم ترجمے کے ساتھ پڑھ رہے ہوں تو کیا سجدہ تلاوت ہوگا یا نہیں؟ اگر ہوگا تو کتنی بار ہوگا؟ 1 بار، 2 بار، 3 بار؟ تو قرآن پاک کے اندر 14 سجدے ہیں۔ جب قرآن پاک بندہ تلاوت کر رہا ہو تو سجدے والی آیت جب تلاوت کرے گا تو اس پر سجدہ کرنا لازم ہوگا، چاہے وہ نماز کے اندر ہو یا وہ الگ سے تلاوت کر رہا ہو۔ قرآن پڑھتے ہوئے سجدہ پڑھے گا، قرآن سجدے والی آیت تو وہ سجدہ صاحب کرے گا۔ اگر قرآن پاک کا صرف ترجمہ پڑھ رہا ہے تو سجدے والی آیت کا جب ترجمہ پڑھے گا تو اس سے سجدہ جو ہے وہ اس پر لازم نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آیت سجدے والی ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر بار بار پڑھی گئی تو اس میں صرف ایک سجدہ لازم آئے گا۔ اگر متعدد آیات پڑھی گئی ایک ہی مجلس میں، پھر جتنی آیات پڑھی گئی سجدے والی اتنے سجدے کرنے ہوں گے۔ اور اگر ایک آیت کو مختلف مقامات پر مختلف مجلسوں میں پڑھا گیا تو جتنی مجلسوں میں پڑھا گیا وہ الگ الگ سے سجدہ جو ہے کرنا لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، میرا 7واں سوال یہ ہے کہ علماء کرام کی مزارات پر خواتین کی حاضری کے متعلق کیا حکم ہے؟ تو خواتین کی مزارات کے حوالے سے حاضری کے متعلق یہ ہے کہ خواتین کو مزارات پر حاضری دینے کے لیے نہیں جانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو اس طرح کا پردے کا اہتمام نہیں ہے، اور مزارات پر خاص طور پر عورتیں جو آتی ہیں وہ دیگر شرعی احکامات کو پس پشت ڈال کر آتی ہیں، اس میں نہ پردے کا لحاظ ہوتا ہے نہ کسی اور چیز کا لحاظ ہوتا ہے، اور بعض مزارات ایسے ہیں جس میں مرد و خواتین کا اختلاط ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں عورت کو مزار پر نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بزرگ کو اصالہ ثواب کرنا ہے تو وہ گھر بیٹھ کے جو ہے وہ کر سکتی ہے، اس کو گھر سے باہر بغیر کسی شرعی ضرورت کے نکلنا یہ درست نہیں ہے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے سوال و جواب کا وہ مکمل ہوتا ہے، اور آپ کے جو سوالات ہیں ویور کے وہ کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ جو بھی سوالات آپ کے نئے ہیں، ہمارے پاس مفتی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں، ان سوالوں کے آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ آپ مزید کمنٹ میں مجھے بتائیں اور میں انشاءاللہ ضرور آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ انشاءاللہ ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔